अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। नाजरीन, हुकूमती जराए से मैं आप तक ये खबर एक्सक्लूसिवली शेयर अब कर सकती हूं कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने के एक दरीना मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत तहरीरी मुतालबात का जवाब 28 जनवरी को मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त में सामने रखेगी, जबकि पब्लिकली हुकूमत अगले कुछ रोज तक यही मौक़िफ़ अपनाए रखेगी कि जुडिशल कमीशन बनने या ना बनने का फैसला अभी नहीं हुआ और मशावरत इस हवाले से जारी रहेगी। इत्तेहादियों को भी ऑन बोर्ड रखा जाएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब आज इस हवाले से क्या कुछ कह रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारी जो डिमांड्स हैं उन पे असर नौ गौर किया है, लीगल मुशावरत ली है, तय हुआ है कि 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है हम 28 को उनके हवाले करेंगे। नहीं बनने और बनने का सवाल अभी हमने तय नहीं किया, जबकि हुकूमती ज़राए और इंटरनली ये बात अब प्रिवेल कर रही है कि हुकूमत बहुत क्लियर है इस हवाले से कि वो जुडिशल कमीशन नहीं कायम करने जा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के सरबरा और कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब का कहना है कि अगर हमारे मुतालबात के मुताबिक कमीशन नहीं तो फिर मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। आपका कमीशन फॉर्मेशन 9 मई का कमीशन, 26 नवंबर का कमीशन, बहुत क्लियर है हमारा स्टांस। कमीशन नहीं बनेगा, मुज़ाकरात नहीं होंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो जबकि कहा कि 2013 के इलेक्शन से लेकर फॉर्म 47 तक के जो तमाम मामलात हैं उस पर कमीशन बना दिया जाए, लेकिन आज कौमी असम्बली के जो हंगामा खेज इजलास है उसके दौरान पीका एक्ट 2016 में मजीद तरमीम का बिल ऐवान में ज़रूर पेश किया गया। एक हंगामा खेज लेजिस्लेशन का एक हमें दौर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तरमीम आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने के मुतरादिफ मालूम होती है और इस तरमीम के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी जिसे सोशल मीडिया मवाद को रेगुलेट करने का इख्तियार होगा। इस हवाले से भी आज हम गुफ्तगू करेंगे और शुरुआत करेंगे जो जुडिशल कमीशन ना बनाने या बनाने का फैसला हुकूमत इसको किस तरह से देख रही है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, हुकूमती तर्जुमान है बराए कानूनी उमूर, और बैरिस्टर साद रसूल साहब, सीनियर माहिर कानून है, हमें इस वक्त स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। सादू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, चूँकि जो बात की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो डिसाइड किया है वो चाहते थे, उन्होंने तहरीरी तौर पे भी मुतालबात आप लोग के सामने रखे मुज़ाकराती कमेटियों के आगे और बाकायदा तौर पे अब कहा जा रहा है कि जुडिशल कमीशन का क़याम वो कहते थे ज़रूरी था इस अगले मुज़ाकराती राउंड से कबल, जो कि नहीं अब तक सो फार कोई उसमें डेवलपमेंट नज़र आ रही, लिहाजा अब वो इस मुज़ाकरात के राउंड का हिस्सा नहीं होंगे। जुडिशल कमीशन पे क्या है हुकूमत की अब तक टेक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अलीना साहिबा। मैं सबसे पहले ये ज़रूर कह दूं कि ये मैंने अभी मीडिया से ही कुछ खबरें सुनी हैं कि शायद उमर अयूब साहब ने कहा है कि वो इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ये ज़रूरी था। इतनी एक रिजिड सोच के साथ, जब अभी हतमी फ़ैसला किसी चीज़ पे हुआ ही नहीं, मैं ये आपको ज़रूर दरख्वास्त करूँगा आपके नाज़रीन को भी कि ये कम से कम इस हवाले से ज़रूर देखें कि 7 सियासी जमातें हैं इस मुज़ाकराती कमेटी का जो हिस्सा है हुकूमत के साथ। आपने पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस आउटसाइड भी जो हमारे इत्तेहादी भी हैं वो तमाम तर मामलात में हमारे साथ नहीं होते। ठीक है, उनकी सपोर्ट से हम हुकूमत में हैं, लेकिन आपने देखा कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी हमारे इत्तेहादी जो है वो डिसेंट करते हैं चीज़ों पे। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनकी सोच क्या होगी, उनकी राय क्या होगी। देर आर 7 वर्किंग डेज जो इनकी अपनी खुद बताए हुए हैं, खुद दिए हैं कि 7 वर्किंग डेज के अंदर आपने यू विल हैव टू गेट बैक टू अस, और फिर उसके साथ कह देना कि जी 31 आपकी डेडलाइन है, फिर अब उसको शॉर्ट करके 28 कर देना। भी 28 लेकिन फिर भी आप देखें कि आप बगैर बैठे जो है स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पहले आप अनाउंस करके आए कि आप बनाएंगे तो फिर हम बैठेंगे। ये तो कोई बात ना हुई। ये तो दिस इज नो वे ऑफ नेगोशिएशंस टू गो एनी फर्दर। अब यहाँ पे ये भी कह देना, जो ज़ेली कमेटी बनाई है जो अपना लीगल इनपुट देगी, क्या लीगल इनपुट दिया जा रहा है? जुडिशल कमीशन बनना पॉसिबल है? देखें, लीगली तो मैं ये समझता हूँ कि कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 2017 का जो है उसमें कोई अमर माने नहीं है और कोई कदगन नहीं है कि कमीशन नहीं बन सकता। किसी भी हवाले से किसी चीज़ पे भी आप कमीशन बना सकते हैं, ये फेडरल हुकूमत का इस्तेकाक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसमें ये ज़रूर बात मैं आपको कहूँगा, क्योंकि May 9 के केसेस अंडर ट्रायल भी हैं ATC में, May 9 के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी
اگر بات کریں تو ان کا سزائیں ہو چکی ہیں, کئی لوگ ریلیز بھی ہو چکے ہیں, کئی لوگوں کی مرسی پٹیشنز بھی ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں اور وہ ان کو معافی بھی دے دی گئی ہے اس تمام تر معاملے میں. یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں, ویسے کیا تعلق ہے؟ تعلق نہیں ہے, لیکن میرا ایک جو میں آپ کو سادہ الفاظ میں اگر بات سمجھا دوں, کمیشن کی وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے جہاں ابہام ہوتا ہے چیزوں پہ, یا فردر کلیئرٹی کی ضرورت ہوتی ہے, یا آپ نے فردر ایک پوزیشن کو کلیئر کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ ایمیچر ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں, پھر سی سی ٹی وی کی ڈیمانڈ ہم سے کی گئی. عمران خان صاحب نے سی سی ٹی وی کی ڈیمانڈ کی نا, تو وہ تھا, وہ آپ کے سامنے آیا سی سی ٹی وی میں. کیا یہ لوگ ان کے موجود نہیں ہیں؟ وہ تو یہی بات کر رہے ہیں نا کہ فالس فلیگ آپریشن تھا. اگر فالس فلیگ آپریشن تھا تو 200 سے زیادہ زائد مقامات پہ آپ کیسے پہنچ گئے, آپ کے ووٹر سپورٹرز, اور کس طرح آپ نے تمام تر معاملے کو کیوریٹ کیا اور اس کو پھر آپ نے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوآرڈینیٹڈ تھا, یہ کیا گیا تھا. تو یہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پلاننگ کی اور پھر اس کے بعد یہ پوری پلاننگ کے ساتھ اس کو بڑے کیئرفلی پریسیجن کے ساتھ انہوں نے یہ تمام تر معاملہ کیا. تو پھر ان ویڈیوز کا کیا کریں, اب ان سی سی ٹی وی کا کیا کریں, ان لوگوں کا کیا کریں جنہیں علی امین گنڈا پور صاحب بصیت سی ایم کے پی کے جو اون کر رہے ہیں, اب ان کا بھی کیا کریں. اب وہ تو مان رہے ہیں کہ میرے لوگ اگر گئے تھے تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈس اون دیم. اب پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ ڈس اون کر رہا ہے, لیکن پارٹی کے صوبے کا جو ایک عہدیدار ہے یا صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کہتا ہے میں ڈس اون نہیں کروں گا. تو ابھی فی الوقت میں علیمہ صاحبہ لیٹ می ریٹریٹ بیفور یو گو ٹو سعد رسول صاحب, میں یہ ضرور ریٹریٹ کروں گا. ابھی میں کلیئر کٹ آپ کو بتا دوں کہ کوئی ویو فارم نہیں کیا گیا کہ ہم بنائیں گے نہیں بنائیں گے, ایک پہ بنائیں گے یا دونوں بنائیں گے یا ایک نہیں بنائیں گے. ابھی بالکل کوئی ویو فارم نہیں کیا گیا. ابھی ہم اس کی لیگل ایمبٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ what's possible. جو ٹی او آرز اگین یہ بھی قانونی پوزیشن بھی ہے, اور ساتھ ساتھ بھی آپ کو یہ بتائیں گے نہیں وہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز تو ہوتی ہیں, لیکن قانونی پوزیشن یہ ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں, بیرسٹر صاحب بھی اس میں بالکل اپنے کریں گے. اس میں ٹی او آرز دینا حکومت کا کام ہے. قانون کے مطابق جو ٹی او آر سیٹ ہونے ہیں وہ حکومت نے کرنے ہیں, نہیں ہونا چاہیے. نہیں, انہوں نے تو اپنے دے دیے نا وہ ٹی او آرز بھی. آپ نے دیکھے کہ کیا مذاق کیا ہے. وہ ٹی او آرز تو نہیں ہے, وہ تو ڈیمانڈ لسٹ ہے. سو آف کورس تو ٹی او آرز تو مل کے بنائیں گے نا, لیکن بیٹھے تو صحیح نا. اب چوتھی نشست تو ہونے دیں, وہ ہونے ہی نہیں دے رہے. وہ اس سے پہلے ہی مائنڈ اپنا ڈسکلوز کر دیا. آپ اگری کریں گے تو اگلی نشست ہوگی. سعد رسول صاحب, بیرسٹر صاحب نے بھی جس طرح سے کہا کہ کوئی قانونی قدغن تو نہیں ہے, اور ماضی میں بھی پریسیڈنٹس غالباً موجود ہیں کہ زیر سماعت اگر 9 مئی کے مقدمات کو اتنا زیر بحث لایا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے ایک جوڈیشل کمیشن نہیں قائم ہو سکتا, تو ماضی کے پریسیڈنٹس موجود ہیں کیا ہمارے پاس, اور کیا کوئی یا آپ کے خیال میں کوئی لیگلی ایسی چیز ہے جو کہ روکتی ہے حکومت کو کہ وہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتی؟ دیکھیے, میں بیرسٹر صاحب کی اس استدلال سے اگری نہیں کرتا, انہی وجوہات کی وجہ سے جس طرف آپ نے اشارہ کیا. گزارش یہ ہے کہ یہ کہنا کہ کمیشن نہیں بنانا یہ ایک سیاسی فیصلہ ہو سکتا ہے, اور ابھی ہم کمیشن پہ بھی بات کریں گے کہ کمیشن کس قسم کا بن سکتا ہے. جس کمیشن کی طرف ابھی بیرسٹر صاحب نے اشارہ دیا وہ ایک انکوائری کمیشن ہوتا ہے جو اپنے قانون کے نیچے بنتا ہے. پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. انکوائری کمیشن کی اور جوڈیشل کمیشن کی پاورز کے اندر بھی فرق ہے, اور اس کو بنانے کے طریقے کے اندر بھی فرق ہے. انکوائری کمیشن کے اندر جو حکومت تعینات کرتی ہے وہ اپنی طرف سے کسی جج کو تعینات نہیں کر سکتی. انکوائری کمیشن کے اندر جو ماضی کے اندر بھی بنائے گئے اس کے اندر ریٹائرڈ ججز, ریٹائرڈ بیوروکریٹس, ریٹائرڈ لوگوں کا کمیشن بنایا گیا, یعنی ایک سویلین تھا جو حکومت کی دسترس میں تھا, اس کا ایک انکوائری کمیشن بنا دیا گیا. جہاں پہ بھی حاضر سروس جج صاحبان کے کمیشن بنائے گئے ہیں ماضی کے اندر, اس کی بہت ساری اگزامپلز ملتی ہیں. وہ کمیشن انکوائری کمیشن ایکٹ کے نیچے نہیں بنایا جاتا, وہ جوڈیشل کمیشن ہے. اس کو بنانے کا اختیار صرف اور صرف چیف جسٹس کے پاس ہے. حکومت ریکویسٹ بھیجتی ہے چیف جسٹس کو, اگر وفاق میں بنانا ہو تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو, اگر صوبے کے اندر بنانا ہو تو پروونشل ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو. اسی بات کو تھوڑا سا آگے اگر بڑھائیں, اور
पी टी आई की साद रसूल साहब डिमांड ये है कि वो टॉप 3 जजेस जी, पीटीआई की डिमांड है कि चीफ जस्टिस हेड कर रहे हो उस कमीशन को और सीनियर मोस्ट जजेस का कमीशन हो। तो उन्होंने एक्सप्रेसली एक जुडिशियल कमीशन की बात की, एक इंक्वायरी कमीशन की बात नहीं की। मैं इसके अंदर हम बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं। डॉक्टर शोएब सडल फॉर एग्जांपल को कमीशन मुकर्रर किया गया था, वो रिटायर्ड थे, उनको कमीशन और तरीके से मुकर्रर करने का कहा गया था। गिलानी साहब का एक इंक्वायरी कमीशन के नीचे एक ऑर्डर था। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी हम जो बात कर रहे थे, जब मेमो गेट का कमीशन था उसके लिए हुकूमत को नहीं पूछा गया था, अदालत की तरफ से मुकर्रर किया था। जब 2013 के इलेक्शंस के ऊपर बात की गई थी, चीफ जस्टिस साहब ने अपनी सरबराही में कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था। नून लीग को इस बात का इदराक होना चाहिए कि, और इसी के अंदर हम दूसरी बात भी कर लें कि क्योंकि केसेस नीचे पेंडिंग हैं और केसेस इतने ओपन एंड शट हैं, उनका अपना एविडेंस इस तरह का है, उसमें ट्रायल्स हो चुके हैं कि अब ऊपर कमीशन नहीं बन सकता। तो मैं गुजारिश करता चलूं कि आप ये आर्गुमेंट जरूर दे सकते हैं और शायद ये सियासी तौर पे कुछ इसका बेनिफिट भी हो, लेकिन जो पाकिस्तान की कमीशन बनाने की और जुडिशल कमीशन बनाने की खास तौर पे जो माजी की नज़ीरें हैं उसके अंदर ये पूरा नहीं उतरता। और मैं इसकी एग्जांपल्स इस तरह बताऊं कि मॉडल टाउन के ऊपर, जो मॉडल टाउन मैसेकर जिसको कहते हैं, उसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया गया था जस्टिस नजफी के नीचे। उस वक्त नीचे ट्रायल भी चल रहा था, FIR'ें भी कटी हुई थी, ट्रायल कोर्ट भी अपना काम कर रही थी, इलेक्ट्रॉनिक फुटेजेस भी थी, सिटीजन फुटेजेस भी मौजूद थी। मॉडल टाउन का मैसेकर तो हम सब ने देखा 2014 के अंदर जिस तरह हुआ, लोगों ने मोबाइल के अंदर भी बनाई हुई थी, कैमरे के अंदर भी दिखाई जा रही थी, नीचे की FIR'ें भी कटी हुई थी, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी, ऊपर हुकूमत का एक जुडिशल कमीशन भी बनाया हुआ था। इसी तरह 2013 के अंदर जब कमीशन बनाया गया उस वक्त के इलेक्शंस के ऊपर, तो इलेक्शन अपीलें तो नीचे चल रही थी, एविडेंस तो सारी उनके पास थी, ट्रायल का और जो रिपोर्ट भी आई जो तहकीकात के बाद बिल्कुल, और उसने इन्फ्लुएंस भी नहीं किया उन ट्रायल के आउटकम को जिस तरह मॉडल टाउन कमीशन की रिपोर्ट ने नहीं किया। इसके अलावा हम बहुत सारी एग्जांपल्स बता सकते हैं। मसला क्या है इधर आपके ख्याल में? आखिरी एग्जांपल, सॉरी आपकी इजाजत से आखिरी एग्जांपल, एक ऐसा कमीशन जो इस हुकूमत के नीचे बना हुआ है और वो उसको चला रहे हैं, वो है मिसिंग पर्संस का कमीशन बना हुआ है। उसके ऊपर आपने कमीशन भी बनाया हुआ है, कमीशन अपना काम कर रहा है, नीचे ट्रायल्स के अंदर उनके मुकदमे अलहदा चल रहे हैं। आप नीचे की एविडेंस ऊपर भी दिखा देते हैं कमीशन को कुछ सेटिस्फाई करने के लिए, कमीशन कुछ चीजें नीचे रेफर कर देता है ट्रायल्स के साथ को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि कर नहीं रहा, लेकिन इस हुकूमत के ताबे वो चल रहा है। एग्जैक्टली। तो ये आर्ग्यूमेंट देना कि क्योंकि नीचे एक एविडेंस है जिसके अंदर वीडियो और दीगर एविडेंस है, इसकी वजह से ऊपर कमीशन नहीं बनाया जा सकता, ये सियासी तौर पे तो बात दुरुस्त है, इसकी कानूनी नज़ीर जो है वो मुख्तलिफ है। मैं आखिरी जुमले में आपकी इजाज़त से एक बात करूं और फिर बैरिस्टर साहब की तरफ के 9 मई एक बड़ा सीरियस वाक़या था। 9 मई के अंदर जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल थे, किसी भी रियासत के ऊपर हमले के अंदर जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हों, उनको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। लोगों का कहना यह है कि आपने कुछ लोगों को सज़ा दी, ज़रूर वो गुनाहगार होंगे। लोगों का कहना यह है कि कुछ ऐसे लोग जो गुनाहगार नहीं थे, शायद उनको शामिल कर लिया गया, और सर्टेनली लोगों का कहना यह है कि कुछ ऐसे लोग जो उस गाड़ी में मौजूद थे जिसमें से आपने बाकी सबको पकड़ लिया, आपने उनको रिहा कर दिया और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसकी हम एग्जांपल्स पीटीआई की लीडरशिप के अंदर जानते हैं। कमीशन से इफेक्टिव रिक्वायरमेंट ट्रायल की नहीं है, कमीशन से रिक्वायरमेंट है कि तायुन करे कि ये सब फैसले कैसे किए गए, क्या इसके अंदर कोई पॉलिटिकल आंसर शामिल था या इन अकॉर्डेंस विद लॉ ये ट्रायल्स चल रहे हैं। राइट, बैरिस्टर साहब मैं ये ज़रूर कहूँगा बसाद एहतराम, एक तो मेरे भाई बैरिस्टर साद साहब ने जो है किसी नई डगर पे ही चला दिया पीटीआई वालों को। इस डिमांड्स का क्या करना है, इस डिपार्ट में तो मैं सादा अगर पढ़ दूं आपके नाज़रीन को और आपके लिए भी फॉर योर कंजम्पशन एज वेल, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन लेना, लेकिन काबिल एतराज डिमांड अगर आप नहीं, मैं आपको काबिल एतराज नहीं है, जो बात उन्होंने कानूनी पहराई में की मैं उसी को ही आगे बढ़ाते हुए मैं यही बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ hereby calls upon the federal government to set up 2 commissions of inquiry in terms of the Commission of Inquiry Act 2017. So there is a lot of disparity कि वो मांग के रहे हैं, उनको चाहिए क्या, उनको जुडिशल कमीशन नहीं चाहिए। वो ज़बानी कलामी तौर पे तो कह सकते हैं कि वो दो बातें करें, लेकिन वो जिस टर्म्स में चाहते हैं वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 बैरिस्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि यही बात कि एक तरफ वो कहते हैं कि हाजिर सर्विस जुडिशल ऑफिसर्स उसको हेड करें, अपने लेटर में कह चुके हैं, दूसरी तरफ वो आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप इंक्वायरीज कमीशन के नीचे काम करें।
یہ بات تو آپ کو ان کو پراپرلی کمیونیکیٹ کرنی چاہیے. ایک لیگل ڈیفیکٹ ہے, لیگل میرے ڈیفیکٹ خیال ہو سے بھی سکتا سارے ہے. وکلا ہماری طرح ان کی پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. I'm sure کہ لیگل ڈیفیکٹ وہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. سر گزارش یہ ہے کہ جو آپ کی گورنمنٹ کا سٹانس ہے کہ کیونکہ ٹرائل چل رہا ہے اس وجہ سے کمیشن نہیں کام کر سکتا, اس استدلال کے پیچھے کوئی نظیر نہیں نظر آتی. اگر ہم اس سے آگے چل جائیں تو پھر ٹی او آرز کیا ہوں گے, کیا حاضر سروس ہو گیا, کیا گورنمنٹ بنائے گی, کیا گورنمنٹ چیف جسٹس کو خط لکھے گی اور وہ بنائیں گے. یہ تو پروسیجرل سٹیپس ہیں جو فگر آؤٹ ہو سکتے ہیں. درست آپ نے کہا. میں نے اس لیے آپ سے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ تیار ہو بنانے کے لیے, باقی سٹیک ہولڈرز نہ تیار ہو. یہ تو اب گورنمنٹ بہتر بتا سکتی ہے. میں نے تو آپ کو یہ ضرور کہا کہ کوئی امر مانے نہیں ہے, اور میں کیونکہ جتنا ریسرچ میں نے کیا یہ دیکھا تو اس میں بالکل انہوں نے درست فرمایا کہ ماڈل ٹاؤن والا بالکل تھا. اسی طرح دیگر کمیشنز بھی بنے. کمیشن کسی ٹائم اور کسی بھی چیز پہ بنا سکتے ہیں. اس قانون کے نیچے وہ پریروگیٹو فیڈرل حکومت کا ہے. اب یہ بات ہے کہ میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ کنونس کر لے ان کی حکومت جو اپوزیشن کی کمیٹی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں اس سے بھی اعتراض نہیں ہو سکتا. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایک اللہ اللہ کر کے ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کی کہ کم از کم کیسز کا بیک لاگ ختم ہو, عدالتیں اپنے کام پہ فوکس ہوں. آپ پھر مڑ جڑ کے آج چاہتے ہیں کہ جج صاحبان کو کہیں اور جو ہے وہ مصروف کر دیا جائے. جو کچھ کلیم کیا گیا اس کے برعکس ہی ہمیں معاملات نظر آ رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق بھی. لیکن جو 2 سینئر ججز ان کی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈ ہے اس پر اعتراض ہے. نہیں اعتراض تو دیکھیں اب جب ویو ہی فارم نہیں ہوا کسی چیز پہ اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ 7 جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس کمیٹی کا حصہ ہیں, حکومتی کمیٹی کا, وہ کم از کم ہمیں they should get back to us. ہماری اپنی ایک سب کمیٹی ہے, ہم تمام تر معاملات پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے جواب نہیں دیا ویسے. نہیں اب باتیں تو چل رہی ہیں نا, ابھی فائنل تو کوئی چیز سامنے نہیں ہے. اگر آپ نہیں سوچتے کہ اس پروسیس کے لیے بہتر ہوگا اگر آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو اس کولیشن کو لیڈ کرتے ہیں, اگر آپ پبلکلی یہ ڈکلیئر کر سکیں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ کمیشن بنانا پرنسپلی وی ول ٹاک ٹو آور allies اینڈ سی اف دیر از کنسنسس. یہ بھی ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوگا کہ کم از کم حکومت وقت کی جو لیڈنگ پارٹی ہے, جو آپ خود بھی ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ آپ کو ان پرنسپل کمیشن سے کوئی اعتراض نہیں ہے, اگر یہ بات بھی گورنمنٹ پبلکلی ڈکلیئر کر دے کہ وی ایز اے لیڈنگ پارٹی ایٹ لیسٹ ہم انٹرنلی ہمارا خیال ہے کہ بننا چاہیے, ہم کریں گے بات پیپلز پارٹی سے باقی سب سے, تو آئی تھنک یہ بھی کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوگا. اتنا اناؤنس کروا دیں. آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں ایک چیز جو ہے ہم کسی کے جو ہے وہ مائنڈ کے اوپر کوئی اسپرشنز نہیں کاسٹ کرنا چاہتے یا کوئی آئیڈیاز نہیں پلانٹ کرنا چاہتے. اب یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, اگر بالفرض یہ 9 رکنی کمیٹی ہے, 7 سیاسی جماعتوں پہ مشتمل ہے, اب اگر اس میں بائی میجورٹی ویو ایک فارم ہوتا ہے اور ڈیسیجن ہوتا ہے کہ ہم نے کمیشن نہیں بنانا, ایک نہیں بنا, دونوں ہی نہیں بنانے, یا ایک بنانا ہے تو دوسرا نہیں بنانا, اگین اب ہم کسی کو امپوز تو نہیں کر سکتے آئیڈیا کوئی دیگر جو ہمارے اتحادی ہیں. میں نے اگین جس طرح پروگرام کے شروع میں کہا کہ وہ ڈسینٹ, یہی بات ہے کہ وہ 4-3 کا بھی آ سکتا ہے, یا بٹ آپ فال آؤٹ کے لیے پولیٹیکل جو فال آؤٹ ہوگا, اب چونکہ ایک طرح سے دیکھا جا رہا تھا کہ اونرز جو ہے وہ آپ پہ ہوگا. جوڈیشل کمیشن اگر آپ نہیں فارم کرتے, انہوں نے بیک آؤٹ کر لیا آلریڈی. پولیٹیکل فال آؤٹ جو کہ پروٹیسٹ, اب پاکستان تحریک انصاف آلریڈی چارجڈ ہے, وہ کہتی ہے ہم احتجاج کریں گے, سڑکوں کا رخ کریں گے. اگر چارج ہوتے واقعی تو عمران خان صاحب کو جب 14 سال سزا ہوئی تو واقعی تو ان لوگوں کو نکل آنا چاہیے تھا. اپنے صوبے میں کوئی نہیں نکلا تو دیگر تو دور کی کوئی بات ہے. تیار کر رہے ہوں گے نا میرے خیال سے, جب وہ کہتے ہیں hate it when the iron's hard, تو میرے خیال سے اس سے زیادہ لوہا کیا گرم ہونا تھا کہ 14 سال سزا ہوگی, 7 سال بیوی کو سزا ہوگی, اور اس میں کوئی پروٹیسٹ کے لیے نہیں نکلا. مطلب یقین کریں کہ ہم وہاں پہ بھی تھے جب میں بھی یہ ڈالا گیا, وہاں پہ بھی میں نے پریس کی, ان کی پارٹی میں سے کوئی اس طرح لوگ نہیں آئے. یہ جو ایم این ایز بیٹھے ہوئے یہاں پہ, تحریک انصاف کو تو جانے ہی نہیں دیتے. باہر پریسر کی میں بات کروں کہ جب میں نے باہر پریسر کیا نا, آف کورس آئی وانٹڈ ٹو بی دیئر, تو وہاں پہ ان کی پارٹی سے تو کوئی لیڈر نہیں تھا, کوئی ایم این اے مجھے نظر نہیں آ رہے. ایک بیرسٹر گوہر صاحب تھے, وہ انہوں نے تھوڑی دیر بات کی, اور اس کے علاوہ وہ اگر آ جاتے تو پھر تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا. بٹ پیکا قانون میں جو آپ لوگ ترمیم کرنے جا رہے ہیں, اور ایسی انوکھی ترمیم سامنے آ رہی ہے, بیرسٹر صاحب معذرت کے ساتھ, جب یہ پیکا ایکٹ آیا تھا تب بھی اس وقت جو وہ لے کر آئے تھے انہی کے گلے یہ ایکٹ, یہ قانون آ چکا تھا اور آپ ہی کی حکومت تھی. ابھی بھی یہی تانے آپ لوگ کو سننے کو مل رہے ہیں, اور جس قسم کے جو ہم ابھی پڑھ بھی رہے ہیں, جو اسمبلی ایوان میں فلور آف دا ہاؤس جو ورڈز ایکسپنج ہو جائیں گے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہوں گے, اس پر 3 سال قید, 20 لاکھ جرمانہ, پھر جھوٹی خبر پھیلانے پر 3 سال قید, 20 لاکھ جرمانہ ہوگا. یہ کم ہوئی ہے. یہ کون ویسے تعین کرے گا فیک نیوز
کیا ہے؟ دیکھیں اس کی بنائی ہم نے اتھارٹی بنائی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اس کے نیچے دی ہے اور ٹرائبیونل بھی دیا ہے, کمپلینٹ کاؤنسل بھی دی ہے, پورا ایک میکنزم ان پلیس ہے. اتھارٹی بنائیں گے, تحریک انصاف میں آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. ود دی ایڈونٹ آف ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, سائبر تھریٹس ہیں, سائبر اوفینسز میں جو ایک تیزی آئی ہے, پھر دیکھیں نا اب اے آئی کا اتنا استعمال کر کے جس طرح کی ویڈیوز منظر عام پہ آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ بھی دیکھ رہی ہیں, بیرسٹر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, مطلب جس کی جو ویڈیو بنا دو, جس کی جو گزارش کر لو, گزارش یہ ویسے تعین حکومت ہی کرے گی. دو باتیں, ہم آلریڈی ایک ایسا ملک ہے جو تقریباً اوور ریگولیٹڈ ہے, اوور لیجسلیٹڈ ہے. ہم نے تقریباً ہر چیز کے اوپر قانون لکھا ہوا ہے جس کی ضرورت بھی نہیں تھی. جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے وی تھرو اے لا ایٹ اٹ. اٹس آلموسٹ گورنمنٹ کا دکھانے کا طریقہ کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. دنیا ساری نے, اور پاکستان کا ایک پرابلم ہے, بیرسٹر صاحب بھی درست کہہ رہے ہیں, اور گورنمنٹ کا ایک طرف سے پوائنٹ آف ویو, کوئی بھی گورنمنٹ میں اس کا ایک طرف سے پوائنٹ آف ویو ہے کہ کوئی ریگولیشن ہونی چاہیے سوشل میڈیا کی, کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی اے آئی ویڈیو ایسی نازیبا سی چلا دیتے ہیں تو اس شخص کو کوئی لیگل ریمیڈی ہونی چاہیے. اگر آپ نے کوئی جان بوجھ کے کوئی ملیشس خبر پھیلائی, اس کی کوئی لیگل ریمیڈی ہونی چاہیے. اس تمام چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی آگے مثبت کارروائی ہو, تو الیکٹرانک کرائمز ایکٹ آپ یوزلی بناتے ہیں سٹاکنگ اور سائبر سٹاکنگ اور اس طرح کی چیزوں کے اندر جو آپ نے آلریڈی بنایا ہوا ہے. اس طرح کی چیزوں کے لیے تو آپ کو ڈیفیمیشن کا لا درست کرنا چاہیے. وہ ڈیفیمیشن کا لا جو ہماری کتابوں پہ پچھلے 25 سال سے 2002 کا آرڈیننس ہے, ایک پہلے بھی اسے کرتا تھا, وہ ہماری یہاں پہ ٹیلی ویژن پہ بات کی ہوئی کو بھی پراپرلی پروسیکیوٹ کرے گا, وہ سوشل میڈیا پہ بات کی ہوئی کو بھی کرے گا, وہ اخبار کو بھی کرے گا, وہ ڈیجیٹل میڈیا کو بھی کرے گا. جو کام آپ کو اس چیز کے لیے کرنا چاہیے کہ فیک نیوز نہ کوئی پھیلائے, اے آئی ویڈیوز نہ کوئی چلائے, اس کے لیے تو آپ کو ڈیفیمیشن لا ٹھیک کرنا چاہیے. جو سوشل میڈیا ریگولیشن ہے اس کے اندر آپ نے نئے ٹرائبیونلز بھی بنا دیے, نئی اتھارٹی بھی بنا دی, لیکن جس ایویڈنس پہ, جس سٹینڈرڈ پہ ڈیفیمیشن کا لا چیک ہوتا ہے, دیگر پیمرا کے قوانین چیک ہوتے ہیں, اسی پہ آپ اس کو بھی چیک کریں گے. پھر آپ کل کو کہیں گے کہ یہ ہم تو فیصلے کر رہے ہیں اور یہ will it serve their purpose? No, I don't think that it will. اس وجہ سے کیونکہ جس پروسیکیوشن اور ایویڈنس سسٹم کے تھرو یہ گزرنا ہے وہ تو وہی سسٹم ہے نا جو ہمارے باقی تمام سسٹمز کے اندر ایویڈنس بھی وہی ہے, پروسیکیوشن بھی اسی طرح ہوگی. اور ایک آخری بات میں اس میں کرتا چلوں, میری گورنمنٹ کو ایڈوائس ہے, یہ جو بات ہے کہ ہم فلور آف دا ہاؤس کی سپیچ پہ اگر وہ سوشل میڈیا پہ چل جائے تو اس کی پروسیکیوشن کریں گے, گزارش یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں آپ کے لا کو چیلنج کروا دے گی. فلور آف دا ہاؤس کی سپیچز کی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن آرٹیکل 68 کے نیچے, اگر آپ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کو انڈو کرنے کی کوشش کریں گے ایک لیجسلیٹو پروویژن سے, تو اس بیسس کے اوپر آپ کا لا سسٹینیبل نہیں ہوگا. دیکھیں ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح بات کی کہ پیکا میں یا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ, آف کورس spreading fake news, misinformation, disinformation is also equally a crime that is committed day in, day out, every hour, every second. لوگ یہاں پہ کمٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس کا جو دل آتا ہے وہ بیٹھ کے لکھتے تھے کسی کے بارے میں بھی. No, but I think defamation, because thing is کہ right now the problem is what's the issue? We saw an issue with FIA کا سائبر کرائم ونگ اس طرح کام نہیں کر رہا. مطلب آپ کے کئی جرنلسٹ ہیں جن کے خلاف ایسی تضحیک امیز گفتگو بھی کی گئی, ان کے خلاف چیزیں بھی لگائی گئی. ون آف دا چینلز, طلعت صاحب کی میں بات کروں گا, طلعت صاحب I sat with him on one of the shows, انہوں نے کہا کہ میں تو درخواست دوں گا ہی نہیں, اب وہاں پہ تو اتنا مطلب آپ کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, نہ کسی نے مجھے اٹینڈ کیا. ان کی ایک تو کیپیسٹی ایشوز ہیں, ریسورسز کے ایشوز ہیں, اس میں ہم نے فنڈ دیے, ہم نے دیکھیں نا ہم نے کیا اس میں, لیکن فیک انفارمیشن, فالس انفارمیشن, فیک نیوز, فالس نیوز, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں تھا. جس طرح ایک ریپڈلی جو ہے انفارمیشن فلو کر رہی ہوتی ہے یا ڈسیمنیٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے لیے ہم نے اپنی عقل سمجھ کے مطابق یہ بہتر سمجھا کہ اس کو اس حوالے سے ایڈریس کیا جائے. I think definitely with the complaints council, with the authority in place, with the tribunal in place, and with the investigating agency in place, and obviously this is now taking all of this away from FIA اور اس کا stand alone. ہم نے independent ایک authority ہے جو independent ایک mechanism ہے,
وہ فیک نیوز, کیونکہ اٹ از این ایشو, اٹ واز این ایشو in the UK recently, it was an issue in the US as well. یہاں پہ آپ نے دیکھا جو لاہور میں ہوا تمام تر معاملہ کس طرح آگ کی طرح پھیلا دی گئی, وہ بچی کے ریپ والی ساری سچویشن سر اس سے یہی تاثر ہے کہ اپوزیشن کی جو آواز ہے وہ جو آپ حکومت پہ جو تنقید کی جا رہی ہے اسی کو دبانے کے لیے یہ تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں. تنقید اگر برائے جو ہے کسی اصلاح کے حوالے سے کی جائے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن جس طرح کی تنقید اور جس طرح کی گھٹیا نازیبا گفتگو, الفاظ اور ویڈیوز اور آڈیوز اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح پکچرز بنا کے پیش کی جاتی ہیں اس پہ ضرور ایشو ہے, کیونکہ یہاں پہ ویل ہیو ٹو ٹیک دس ڈاؤن, جہاں پہ obnoxious کانٹینٹ آ جاتا ہے, جہاں پہ آپ نے حقیقت سے, بیکاز اگین قانون میں بیرسٹر صاحب بھی آپ کو یہ کہیں گے کہ مینز رے اس میں آلریڈی انوالوڈ ہے, انکلوڈیڈ ہے, وہ کمپوننٹ ہے کہ انٹینشنلی, سو آف کورس وہ انٹینٹ کو پروو کرنا پڑے گا وہاں پہ, آپ کو یہ نہیں ہے, لیکن وہ سیف گارڈ ہے. اور جو ایکسپنج کرنے والے الفاظ کی جو بات کی وہ کانسٹیٹیوشن کی پروویژن کا, لیکن وہ پروویژن بالکل انہوں نے درست کہا کہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن اس کو بالکل موجود ہے اور حاصل بھی ہے, لیکن جو وہاں پہ ایکسپنج ہو جاتے ہیں معاملات تو وہ تو پھر پروسیڈنگز کا بھی حصہ نہیں بنتے, جس طرح برطانیہ میں بھی ایکسپنج کر دیں تو ہینسارڈ کا وہ حصہ نہیں بنتے, یہاں پہ بھی یہ وہی سسٹم ہے کہ نہیں بنتے, لیکن اس کے اوپر گفتگو ہونا یا نہ ہونا وہ آئی تھنک دیٹس اپ فار ڈسکشن, وہ ڈسکس ہو سکتا ہے. ابھی تو یہ کمیٹی میں گیا, ابھی پاس نہیں ہوا. رائٹ, تھینک یو سو مچ عقیل ملک صاحب, سعد رسول صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس, اینڈ ود دس ویل گو فار ا بریک ود اس. اور ناظرین 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ملک کی جو وکلا برادری جس طرح سے سراپا احتجاج تھی, جو کنونشنز پہ کنونشنز ہمیں نظر آئے, اور جس طرح کی دعا تقاریر میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے سپریم کورٹ جو آپ کا فائنل آربیٹر ہے اس کی انڈیپینڈنس کو کس طرح سے انڈرمائن کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اب اس کی باقاعدہ طور پہ اثرات سپریم کورٹ میں دکھائی دے رہے ہیں, اور معاملات کو کس طرح سے چلایا جا رہا ہے اور کن جانب وہ ملک کو اس وقت لے کے جا رہی ہے, اور جو ہمارے اس وقت ایک لاسٹ ریزورٹ جو ہائیسٹ کورٹ آف لا ہے سپریم کورٹ, وہ کس ڈائریکشن پہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس سپلٹ کے ساتھ, جو کہ بہت ہی ایویڈنٹ ہو چکا ہے. اس پر ہم آج گفتگو کریں گے, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر ماہر آئین و قانون, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب. although he needs no introduction, اعتزاز صاحب السلام علیکم, thank you for joining us. السلام علیکم. اعتزاز صاحب, گفتگو کا آغاز اسی بات سے کہ, اور جاننا چاہیں گے آڈینس کے لیے بھی, ناظرین کے لیے بھی, کہ آپ کی قانونی رائے اس حوالے سے کیا ہے کہ جو پہلے سے زیر سماعت کیس میں اگر ایک جوڈیشل آرڈر جاری ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیس کو دوسرے کسی بینچ میں فکس کیا جا سکتا ہے, اور کیا ججز کمیٹی جس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا فیصلہ تھا, اور ان کے پاس کیا یہ اختیار یا اتھارٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ ایک انتظامی ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے ایک جوڈیشل آرڈر کو ختم کر دیں اور کیس کو ایک ایگزسٹنگ بینچ کے بجائے کسی اور بینچ کے سامنے لگا دیں؟ یہ تو کمیٹی جو ہے اس کے اختیار میں انتظامی حکم کے تحت ایک آئینی طور پہ جو عدالتی حکم ہے, ایک عدالت کے طور پہ بیٹھتے ہیں جج صاحبان, اور چند جج صاحبان ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی ایڈمنسٹریٹو انتظامی بھی ذمہ داری دی گئی ہوتی ہے. اب وہ ایڈمنسٹریشن جج ہوتے ہیں ہر ہائی کورٹ میں, ان کا نام ان کو کہا ہی جاتا ہے ایڈمنسٹریشن جج. نارملی 2-3 سینئر موسٹ ججز میں سے ہوتے ہیں, وہ چیف جسٹس کی معاونت کرتے ہیں ایڈمنسٹرنگ دا کورٹ میں, اور ان کا فیصلہ کوئی بھی عدالتی فیصلہ نہیں ہوتا. عدالتی فیصلے کو کسی بھی انتظامی فیصلے سے اس کی نفی نہیں کی جا سکتی, نہ تبدیل کیا جا سکتا. اور اس بات پہ بھی پیچھے ہمارے جج صاحبان بہت ایک لحاظ سے نازک مزاج ہو کے اور بڑے ایگراویٹ ہو کے لیتے رہے ہیں کہ اگر کوشش کوئی کرے کہ کیس تبدیل ہو جائے, جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ لا کے مطابق ہے کہ بینچز میں افراتفری نہیں ہو سکتی. ایک دفعہ بینچ ایک کے سامنے ایک کیس لگ جائے, پارٹیز بحث کرنا شروع کر دیں یا وہ نوٹس کر دیں اور وہ اپنے خود تاریخ فکس کرے, تو اس کو چینج نہیں کیا جانا. پریکٹس تو یہ بڑی پرانی ہے جس سے بہت ڈپارچر ہوتے رہے ہیں اور بینچز فکس ہوتے رہے ہیں. تو فکسنگ آف بینچز از ڈیپریکیٹڈ, بہت اس کو
बुरी निगाह से देखा जाता है। राइट, बट एतजाज साहब, गुज़िश्ता रोज़ ही एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास को बाकायदा तौर पे उनको ओहदे से बरतरफ किया गया, और जो एलामिया सुप्रीम कोर्ट का सामने आया उसमें वजह बताई गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि ये गलती जो है वो नज़र अब्बास साहब से हुई, और उनको ये केस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वाले रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये केस था ही आईनी बेंच का। क्या नज़र अब्बास साहब की बरतरफी से ये मामला आपके ख्याल में ख़त्म हो गया, और तौहीन अदालत की कार्रवाई चूँकि साइमल्टेनियसली उनके खिलाफ शुरू भी कर रखी है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस बेंच ने, वो तकनीकी बुनियादों पर अब क्या नहीं हो सकेगी? नहीं, वो तो हो सकेगी, उसका तो वो बिल्कुल अलहदा आता है उसका तौहीन अदालत का। ये एक कि उसने क्यों लगा दिया, दूसरा बेंच कह रहा है कि क्यों उसने हमारे पास से हटा दिया उनको, ये इसका और ये इस केस में क्यों मतलब है उन्होंने उस दिन लगाया नहीं मंडे को जिस दिन लगना चाहिए था। एक जगह लगाने के लिए उस पर हो रहा है, दूसरा बेंच जो है वो उसको बरतरफ कर रहा है। बेंच नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे वो एक्शन होगा कि, और रजिस्ट्रार ने एक्शन लिया होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो वो ये कह सकता है मुझे डबल जेपर्डी हो रही है और मेरी तौहीन अदालत का ही केस सुना जाए, अगर वो समझता है कि मंसूर। अब ये हमारी अदालत में के बारे में ये बड़ा मशहूर हो जाएगा कि जी आपने ये केस ठीक कराना है तो फ़लाँ जज साहब के सामने लगाएं, और फ़लाँ जज साहब के सामने लगाएंगे तो दूसरे जज साहब नहीं सुनेंगे, या ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अब मैं आपके प्रोग्राम पे भी कोई 3-4 साल पहले से कह चुका हूँ और मुतवातर कह रहा हूँ कि जिस सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी दरार पड़ी हुई है। ये साकिब निसार के वक्त से मैं कह रहा हूँ और खुल के कहता रहा हूँ। और दूसरी तरफ असल में बात जो लगती है, मुझे लगती है जो काम परखने का कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है को जाएगा कि और दूसरे बेंच को जाएगा, ये काम करना है दरअसल उस कमेटी ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी है, जो चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस के पर मबनी है। वो फैसला करेगी, बजाय ये कि रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार करे। वो उनका क्या इख्तियार है आइन में कि तशरीह करने का। बट एतजाज साहब, अगर ये आप जिस तरह कह रहे हैं कि फैसला करती है। जी एतजाज साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब बसद एहतराम वो अगर मफलूज हैं, या आप समझ रहे हैं कि उन्होंने खामोशी भी इख्तियार कर रखी है इस मामले पे? तोड़नी पड़ेगी जी, तोड़नी पड़ेगी। ही हैज टू कम इन स्ट्राइडेंटली, वरना तो ये समझा जाएगा ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अमूमी तौर पे ये समझा जाएगा। और मैं समझता हूँ याया अफरीदी इज ए पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी एंड ही हैज टू सेव द कोर्ट। तो ये चीज तो अब आप कहते हैं कि ये सेटल होगा, सारी ये सेटल होगा, वो भी सेटल होगा। 6 जजेस का केस बिल्कुल सेटल होगा। अदालत में जो चीज़ एक दफ़ा आ जाए वो ख़त्म नहीं होती। अब शहीद भुट्टो का अगर 45 साल बाद हुआ है तो ये 6 जजेस का अगले 2-3 साल में होगा, क्योंकि दे आर हेयर, द लॉयर्स आर हेयर। और अगर मैं आपको दूसरी बात करूँ, ये जज साहबान उठ के किसी दिन, इतनी चिंगारियाँ, इतनी आग लगी हुई है अदालतों में, आला अदालतों में, कि अगर ये उठ के चले गए बार रूम में और शौकत सिद्दीकी साहब के केस के बाद एक जज का बार रूम में जाके खिताब करना कोई बुरी बात नहीं, बिदअत नहीं, कोई जुर्म नहीं है। बल्कि जजेस को अपने और वकला के दरमियान एक अच्छा रिश्ता रखने की तलकीन है अंडर द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ द जजेस। अब ये हमारा मौक़िफ़ है कि वो जो अदालतें हैं, जो जजेस हैं, उनको बार और बेंच में एक अच्छा रिश्ता करना चाहिए। अगर ये 6-8 जज चले गए किसी बार रूम में पहुंच गए सिर्फ ये बताने के लिए कि ये सुप्रीम कोर्ट में हमारे हो क्या रहा है, किस तरह आग लगी हुई है, क्या कन्फ्यूजन है, क्या मसाइल है, और वो हम सिर्फ आपसे बार, क्योंकि बार एंड बेंच एक गाड़ी के 2 पहिए, एक जो घोड़ा गाड़ी कैरिज होती है उसके 2 पहिए समझे जाते हैं। तो वो कहते हैं हम आपके पास आए हैं क्योंकि ये उस दिन सारी वकला बरादरी पाकिस्तान की खड़ी हो जाएगी
اگر یہ سوچنا چاہیے حکومت کو. یہ اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل کو سوچنا چاہیے, کیونکہ یہ اور ان کو ایڈوائز کرنا چاہیے اپنی گورنمنٹ کو کہ یہ نہ کریں. احسن بھون صاحب بڑا اچھا ہے, ان کو مائیکس کیورائی لے لیا ہے. لیکن اعزاز صاحب یہی مائیکس کیورائی اگر 2 اور بھی اپوائنٹ کر دی ہیں تو دونوں سائیڈز آپ کے خیال میں ان کے ویوز جو ہے وہ آنے سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئینی تشریح کا معاملہ یہ ریزالو ہو جائے گا یا اس کی بہتر تشریح ہو سکے گی؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ گھاؤ بہت گہرا ہے. اور اس کا جو مین, جس طرح پاکستان کی سیاست کے بارے میں کہتا ہوں پاکستان میں کیا ہونے والا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کا زیادہ تر فیصلہ پاکستان سے باہر ہوتا ہے. کہیں بھی ہو پاکستان سے باہر ہوتا ہے جو پاکستان میں ہوتا ہے انفارچونیٹلی, اور کئی دہائیوں سے یہ اس طرح چل رہا ہے. پر اسی طرح یہ سپریم کورٹ سے باہر محرک ہیں جو اس کو چلانا چاہتے ہیں. اس میں سپریم کورٹ کا بھی نقصان ہوگا, اس میں عوام کا بھی نظام عدل جو گیا تو اس کو نقصان ہوگا. اس میں جو 26ویں ترمیم بہت سے لوگ تھے جو بڑی آنیسٹلی سوچ کے اور آنیسٹ انٹینشن سے لے کے آئے تھے, ان کی بھی رسوائی ہوگی, اور اس میں سارے وطن اور قوم کا نقصان ہوگا. لیکن یہ سپریم کورٹ کے باہر محرک ہے اس کے. رائٹ. اعزاز صاحب آخر میں مذاکرات کا یہ جو عمل حکومتی کمیٹی اور پی ٹی آئی اپوزیشن کی کمیٹی کے درمیان مابین جو جاری رہا, اس میں آج ڈیولپمنٹ یہ دیکھی گئی کہ پی ٹی آئی نے اس سے بیک آؤٹ کر لیا. عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ اگلے نشست سے قبل جوڈیشل کمیشن قائم کر دینا چاہیے تھا, اور حکومت کی ایک بہت واضح پوزیشن اس حوالے سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو انڈر ٹرائل کیسز ابھی ہیں, زیر سماعت مقدمات ہیں, اس کی وجہ سے آلدو کہ عرفان صدیقی صاحب کہے تھے کہ ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے نہیں بنایا جائے, لیکن ان کی ایک ویو بہت ایویڈنٹ ہے کہ انڈر ٹرائل کیسز جب تک جاری ہیں تب تک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا. آپ اتفاق کرتے ہیں اس جواز سے؟ کمیشن بنتا ہے جب عمومی شکایات ہوں اور ایف آئی آرز ہوں اور بہت کچھ ہو, تو وہ یہ تو حکومت کی دلیل درست نہیں ہے. لیکن اعزاز صاحب کیا لیکن میں سمجھتا ہوں حکومت بنا دے گی کمیشن. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بنا اس کی وجہ یہ ہے ان کو ایسی کنڈیوسو جوڈیشل انوائرمنٹ کہاں ملنی ہے, کب ملنی ہے. لیکن اعزاز صاحب تحریک انصاف کہتی ہے کہ چیف جسٹس وہ کہتے ہیں کہ سینئر موسٹ ججز کے پر مبنی یہ کمیشن بننا چاہیے. چیف جسٹس 2 سینئر موسٹ ججز جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی شامل ہوں گے. منصور علی شاہ صاحب بھی شامل ہوں گے, تو اس میں تو منیب اختر صاحب بھی شامل ہوں گے. حکومت کے لیے آپ کے خیال میں پھر بھی قابل قبول ہوگا؟ پروپوزل ہے حکومت کے لیے. اب اتنی زیادہ ایکچولی ہو گئی ہے پولرائزیشن کہ وہ حکومت کو قبول نہیں ہوگا. رہ جائے گا. بٹ تھینک یو, بہت شکریہ اعزاز صاحب, آپ نے وقت نکالا. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.